اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 17ویں قسط میں. اس سے پہلے والی ویڈیو سیریز میں ہم نے جانا کہ وحی کا آغاز کس طرح ہوا. وہ ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی لنک ڈسکرپشن میں دے دی گئی ہے. آج کی اس قسط میں جانتے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دوسری آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھا. ناظرین، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں موجود تھا. اگرچہ وہ کتابیں آج دنیا میں اپنی اصلی صورت میں باقی نہیں رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اب بھی ان کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے. جب ان مقامات کا پوسٹ مارٹم کیا جائے تو اصل صورتحال، اصل حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. قرآن کہتا ہے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی لقب نبی ہیں، جن کے اوصاف و کمالات کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. قرآن کریم جب اتنے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ ان کا ذکر وہ اپنی کتاب میں پاتے ہیں، یعنی جو آسمان سے اتاری گئی کتابیں ہیں ان میں وہ پاتے ہیں، تو ضرور بضرور آسمان سے اتری ہوئی کتابوں یعنی تورات اور انجیل وغیرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہوگا. تو آئیے سب سے پہلے ہم آسمانی کتاب تورات و انجیل میں دیکھتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے. پھر اس کے بعد جانیں گے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے. اس سلسلے میں جب سیرت کی کتابوں کو کھنگالا تو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی موضوع پر لکھی گئی شہر آفاق کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا خاصا مواد حاصل ہوا، جس کا خلاصہ اور اس میں سے پائے جانے والے اہم نکات آج کی اس قسط میں پیش کر رہے ہیں. مولانا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں جو باپ بیٹے نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت کی تھی کہ اس کے کچھ اشارات موجودہ تورات کی کتاب پیدائش باب 16 کے آخر اور باب 17 کے اول میں بھی پائے جاتے ہیں، جو کچھ اس طرح ہے: اور ہاجرہ اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیٹا جنی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام جو ہاجرہ جنی اسماعیل، جس کا مطلب ہے خدا نے دعا سنی، رکھا، نام رکھا، اسماعیل نام رکھا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو فاران یعنی مکے کے بیابان میں رخصت کیا اور مشکیزہ کا پانی چک گیا اور حضرت ہاجرہ نے گریہوزاری شروع کی تو اس کا ذکر تورات میں کچھ اس طرح ملتا ہے: تب خدا نے اس لڑکے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی آواز سنی اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا کہ ہاجرہ تجھ کو کیا ہوا، مت ڈر کہ اس لڑکے کی آواز جہاں وہ پڑا ہے خدا نے سنی. اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا. پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی اور اس نے پانی کا ایک کنواں یعنی بیر زمزم دیکھا. خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑا اور بیابان یعنی عرب میں رہا اور فاران کے بیابان میں رہا. علامہ شبلی علیہ الرحمہ تورات کی ان جیسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ موجودہ تورات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی نسل کی کثرت اور برکت اور ان کی نسل کے 12 سرداروں کے پیدا ہونے کی بشارتیں مذکور ہیں اور ان سے قرآن مجید کی بیان کردہ دعائے ابراہیمی اور عہد الہی کی تائید ہوتی ہے. الغرض اسی لیے روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کیا ہوں؟ انا دعوت ابی ابراہیم، میں
اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نسل میں جس رسول کی بعثت یا برپا ہونے کے لیے دعا مانگی تھی، اس کے اوصاف اس طرح گنائے تھے: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے ہمارے خداوند، ان میں یعنی اسماعیل علیہ السلام اور ان کے اولاد میں ایک پیغمبر کو مبعوث کرنا جو ان کو تیرے احکام پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ یعنی پاک و صاف کرے۔ اب آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کی طرف جو صاف اور واضح لفظوں میں قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا قاصد بن کر آیا ہوں اور مجھ سے پہلے جو تورات آئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اپنے بعد احمد نام کے ایک پیغمبر کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ انجیل میں مذکورہ بشارتوں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ یوں روشنی ڈالی گئی ہے۔ انجیل یوحنا 14 میں ایک آنے والے کی بشارت ان الفاظ میں موجود ہے: اور میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا فارقلیت بخشے گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس کے بعد آگے یوں آیا ہے: لیکن وہ فارقلیت جو روح القدس ہے جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب چیزیں دکھائے گا اور سب باتیں جو کچھ کہ میں نے کہی تمہیں یاد دلائے گا۔ پر جب وہ فارقلیت جسے میں تمہارے لیے باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح جو باپ سے نکلتی ہے، تو وہ میرے لیے گواہی دے گی۔ اسی انجیل میں ایک اور باب میں ہے: لیکن میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے میرا جانا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو فارقلیت تمہارے پاس نہ آئے گا، پر اگر میں جاؤں تو میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ سے، راستے اور عدالت سے قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ سے اس لیے اس کو جہاں کے سردار پر حکم کیا گیا ہے۔ میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں، پر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ سچائی کی روح آئے گی تو تمہیں آئندہ کی خبر دے گی۔ وہ میری بزرگی کرے گی، اس لیے کہ وہ میری چیزوں سے پائے گی اور تمہیں دکھائے گی۔ انجیل سے پیش کی گئی ان آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس آنے والے پیغمبر کی بشارت بار بار دی گئی ہے، اور اس کو لفظ فارقلیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ لفظ عبرانی یا سریانی ہے، جس کے لفظی معنی ٹھیک محمد اور احمد کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے، آج کی اس قسط میں اتنا ہی، اگلی قسط کے آنے کا انتظار کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد، على سيدنا محمد وعلى آل